نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 104 سے 108 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آیت 104-105 ترجمہ: اے ایمان والو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی آپ ہماری طرف بھی دیکھتے اور سنتے رہیں، اور کافروں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب کافر اور مشرک یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کے پاس سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑے بھاری فضل والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 104-105 کا۔ اب آیت 104 کی تفسیر۔ کافروں سے مشابہت کی ممانعت۔ ایمان والوں کو قول و فعل میں کافروں کی مشابہت سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ ذو معنی بولتے تھے، جس سے ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں تنقیص پیدا کریں اور برا معنی مراد لیں۔ چنانچہ یہ لوگ جب ذرا ہماری بات سن لیجئے کہنا چاہتے تو لفظ رعینا کا استعمال کرتے تھے، جس سے ان کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اے رعونت والے، اے مغرور سرکش، اور رعایت کرنے کے معنی نہ لیتے تھے۔ فرمایا سورہ نساء کی آیت 46 میں، بعض یہودی کلموں کو ان کے اصلی معنی سے ہٹا دیتے ہیں اور زبانوں کو موڑ کر دین میں عیب نکالنے کے لیے کہتے ہیں، ہم نے سن کر نافرمانی کی۔ آپ سنیے، آپ کو سنایا نہ جائے اور ہماری رعایت کیجیے۔ اگر یہ کہتے کہ ہم نے سن کر اطاعت کی اور آپ سنیے اور دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہتر و مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان پر کفر کی وجہ سے پھٹکار ڈال دی۔ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حق تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ کوئی اس کے محبوب رسول کی شان اطہر میں اشارے کنایت سے بھی تنقیص کا پہلو نکالے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب یہودی آپ کو آ کر السلام کہتے تو بجائے السلام کے زبان دبا کر السام ہلاکت کہا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے سلام کا صرف وعلیک کہہ کر جواب دے دیے، ہماری دعا قبول ہو جائے گی، ان کی بد دعا ہم پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ زیادتی انہی کی طرف سے ہے۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کو قول و فعل میں کافروں کی مشابہت اختیار کرنی حرام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک ہی معبود کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں۔ میری روزی میرے نیزے کی چھاؤں میں رکھی گئی ہے، اور میرے دین کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت و رسوائی ڈال دی گئی ہے۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کو بری طرح سے ڈانٹا گیا ہے جو غیر قوموں کی ریس لیتے ہیں اور ان کی ہر ادا پسند کرتے ہیں۔
گفتار و کردار میں، عادات و اطوار میں، طعام و شراب میں، خوشی و غمی میں اور عبادت و اطاعت میں انہیں انہی کا طریقہ بھاتا ہے، اپنی راہ نہیں بھاتی۔ ایسے لوگوں کو ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ مسلمانوں، گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو اور دلوں میں ایمان ٹٹولو۔ تمہاری ہر بات کا انداز تمہارے ایمان کے نکل جانے کی غمبازی کر رہا ہے۔ تمہارے اقوال و افعال، عادات و اطوار اور طرز معاشرت اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی کو آنکھیں ترس رہی ہیں۔ اسلامی ممالک میں اسلامی زندگی ڈھونڈے نہیں ملتی الا ماشاء اللہ۔ افسوس، تمہیں تو ایمانی صدائیں بھی بری معلوم ہوتی ہیں اور اسلام کا منادی بھی کھٹکتا ہے۔ سچ بتاؤ، کیا تم اسلامی زندگی کھو نہیں بیٹھے؟ اور کیا تم اپنا دین اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر رہے؟ آیت 105 کی تفسیر: کافر، اہل کتاب اور مشرک تمہارے سخت دشمن ہیں اور بڑے حاسد ہیں، اسی وجہ سے تمہیں ان کی مشابہت سے روکا گیا ہے تاکہ ان سے تمہارے دوستانہ تعلقات نہ پیدا ہوں۔ تم کو ایک مکمل اور جامع و مانع شریعت مل گئی، اس سے وہ جل کر کباب بن گئے۔ وہ تمہارا کوئی دنیوی یا دینی اعزاز نہیں چاہتے اور تمہیں برسر اقتدار دیکھنے کے روادار نہیں۔ ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آیت 106 اور 107۔ ترجمہ: جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ کو خبر نہیں کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یہ ترجمہ تھا آیت 106 اور 107 کا۔ اب اس کی تفسیر آیت 106 کی۔ جو آیت ہم بدل ڈالتے ہیں یا اسے باقی رکھ کر اس کا حکم موقوف کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں یا قرآن میں باقی نہیں رہنے دیتے یا حکم کو بدل ڈالتے ہیں اور حرام کو حلال، حلال کو حرام، مباح کو مکروہ اور مکروہ کو مباح کر دیتے ہیں تو دوسرا حکم پہلے سے بہتر یا دوسری آیت پہلی سے بہتر ہوتی ہے۔ نسخ نقل کرنے اور لکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ شرع میں ہے جب بھی ایک حکم کو موقوف کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لایا جاتا ہے تو اسے نسخ کہتے ہیں، خواہ حکم ہی منسوخ ہو یا تلاوت بھی۔ نسخ احکام و منہیات میں ہوتا ہے، خبروں میں نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کائنات میں تصرف اللہ ہی کا ہے، وہی خالق و عامر ہے، جسے جس طرح چاہے پیدا کرے، جسے چاہے سعادت نصیب فرمائے اور جسے چاہے شقاوت، جسے چاہے تندرستی دے اور جسے چاہے بیماری، جسے چاہے نیک کاموں کی توفیق دے اور جسے چاہے بد کاموں کی، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ اسی طرح اس کے بندوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، جو چاہے حلال کر دے اور جو چاہے حرام، جس کو چاہے مباح کر دے اور جس سے چاہے روک دے، اور جو چاہے حکم فرما دے۔ اس کا حکم کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کے کام کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں، وہ ایک ایک کے رتی رتی کام کو پوچھ لے گا۔ وہ کبھی کسی حکم کو منسوخ کر کے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ اب بھی وہ اس کی تعمیل کریں گے یا نہیں۔ چنانچہ اپنی مخصوص مصلحت پر، جس کو وہی جانتا ہے، ایک حکم نازل فرماتا ہے، پھر کسی دوسری مصلحت سے لوگوں کو اس سے روک دیتا ہے۔ لہذا اصل و کامل اطاعت اس کے حکم کی تعمیل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے کہ جو کچھ وہ خبر دیں اسے مانا جائے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے اور جن باتوں سے وہ روک دیں ان سے باز رہا جائے۔ عدم تنسیخ احکام کے عقیدے کا بیان۔ اس آیت میں یہودیوں کی ترویج ہے کہ کیونکہ یہ احکام توریت کے نسخ کے قائل نہ تھے اور مسیح و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانتے تھے،
کیونکہ انجیل و قرآن میں تورات کے بعض احکام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ یہ فرقہ اپنے کفر وانات کی وجہ سے نسخ نہ مانتا تھا، ورنہ نسخ کسی اعتبار سے بھی محال نہیں ہے، کیونکہ اللہ اپنے افعال کا اپنے احکام میں مختار مطلق ہے، جو جب چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے اور جس وقت تک چاہے زندہ رکھے، اسی طرح جس وقت تک چاہے حکم دے، اور اس احکم الحاکمین پر کوئی حاکم نہیں، وہ تو حاکم و شہنشاہ مطلق ہے، بس عقل کی روح سے نسخ محال نہ ہوا۔ اور نقلی دلیل یہ ہے کہ نسخ ادیان سابقہ اور کتب سابقہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اولاد آدم علیہ السلام میں آپس میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، بعد میں حرام کر دیا گیا۔ جب طوفان نوح ختم ہو گیا تو اس وقت نوح علیہ السلام کے لیے تمام جانور حلال کر دیے گئے، پھر بعض جانوروں کی حلت منسوخ ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بیک وقت دو بہنوں سے نکاح جائز تھا، لیکن حضرت موسیٰ کی اور بعد والی شریعتوں میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ خلیل اللہ کو فرزند کی قربانی کا حکم ملا، مگر یہ حکم ذبح کیے جانے سے پہلے ہی منسوخ ہو گیا۔ گاؤ پرست یہودیوں کو قتل کر دینے کا حکم ہوا، پھر جلدی ہی یہ حکم واپس لے لیا گیا۔ اس قسم کے اور بھی بہت احکام ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔ خود یہودی معترف ہیں، لیکن پھر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نسخ کی وجہ سے نہیں مانتے۔ آیت 107 کی تفسیر۔ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے؟ دونوں پر اسی کا غلبہ و اقتدار ہے، وہی اپنی مرضی کے موافق ان میں تصرف کرتا ہے اور اپنے بندوں پر احکام اتارتا ہے، اور کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم اتارتا ہے، اسی کو ہر بات میں کلی اختیار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ آیت 108۔ ترجمہ، کیا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کرنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ سے کیا گیا تھا، اور جو کفر سے ایمان کو بدل ڈالے وہ سیدھی راہ سے دور ہٹ گیا۔ آیت 108 کی تفسیر۔ ظہور واقعات سے پہلے مسلمانوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوالات سے روک دیا گیا تھا۔ سورہ مائدہ کی 101 نمبر آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر انہیں تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا معلوم ہو۔ اگر تم ان کے بارے میں نزول قرآن کے زمانے میں پوچھو گے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی نزول قرآن کا زمانہ تفصیلات پوچھنے کا زمانہ نہیں، کیونکہ شاید پوچھنے کی وجہ سے ایک حلال چیز حرام کر دی جائے۔ اسی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جرم وہ ہے کہ کسی کے پوچھنے کی وجہ سے حلال چیز حرام کر دی جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبل قیل وقال سے، مال برباد کرنے سے اور کثرت سوال سے منع فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا، جب تک میں بیان نہ کروں تم مجھ سے مت پوچھا کرو۔ پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ وہ نبیوں سے کثرت سے سوال کیا کرتی تھیں اور ان کے سامنے اختلافات پیدا کرتی رہتی تھیں۔ اگر میں تمہیں کوئی حکم دوں تو حتی الامکان اسے بجا لاؤ، اور اگر کسی بات سے روک دوں تو اس سے رک جاؤ۔ غرض یہ کہ غرور و تعصب اور ہٹ دھرمی سے انبیاء سے سوال کرنا بڑی گمراہی کی بات ہے۔ جیسے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کبر و تعصب سے اور ہٹ دھرمی سے سوال کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ دینی مسائل مثلا توحید و احکام وغیرہ کا معلوم کرنا اور علماء سے سوال کرنا بشرط عمل کار ثواب ہے اور یہ مستحسن فعل ہے، لیکن برائے حجت سوال کرنا باعث عذاب الہی ہے، جیسا کہ یہودیوں نے اپنے انبیاء سے کیا اور عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یعنی جو ایمان بیچ کر کفر خرید لے وہ سیدھی راہ سے
بھٹک گیا اور جہالت و گمراہی کی راہ پر چل پڑا۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جو سرکشی، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے نبی وقت پر ایمان لانے سے اور ان کی اطاعت سے ہٹ کر مخالفت و تکذیب اور بیکار سوالات کی راہ پر چل پڑے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 104 سے 108 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔